بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام ہے شب براءت۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کرنا کوئی باعث اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کی فضیلت ثابت۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن حضرات محدثین اور فقہ کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، کہ قبیلہ کلب کے جس کی سب سے زیادہ بکریاں ہوں گی شاید، کہ ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کی مقدار کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اس رات کی فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں اور کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ترک نہ کر دیں۔ تو اس حدیث سے بھی اس رات کی فضیلت معلوم ہوتی۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور اسی طرح جو اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے سوا تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ لہٰذا ان احادیث کی بنیاد پر یہ کہنا بالکل بے اصل ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت ابھی آپ کو احادیث سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس رات میں کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہاں البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، جس طرح لوگوں نے کئیوں نے اپنی طرف سے مشہور کر دیا کہ فلاں نماز پڑھی جائے اور اس میں اس طرح یہ صورتیں پڑھی جائیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں چونکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے تو اس وجہ سے اس رات کو عبادت کا اہتمام فرمانا چاہیے بزرگوں سے، کیونکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا دور، اسی طرح دیگر حضرات اس رات سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا معمول بنائیں تاکہ اس رات کی فضیل و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔